حضور محبوب الہی کی زندگی کو پڑھا، بزرگوں سے سنا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شباہت دو طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو شکل و شباہت، تشریف رکھے، بیٹھ جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں، بیٹھ جاؤ، جاؤ، آپ کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ یا تو چہرے مہرے سے آپ کسی کی طرح ہو، جیسے بچے اپنے باپ کی طرح ہوتے ہیں۔ ایک شباہت ہوتی ہے اطاعت کی، کسی کی اس قدر اطاعت کی جائے کہ اس کی شبیہ معلوم ہونے لگے، اس کی طرح معلوم ہونے لگے، اس جیسے معلوم ہونے لگے۔ تو حضور محبوب الہی کی زندگی اسوہ حسنہ کی جیسے معلوم ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی ساری زندگی اطاعت رسول میں گزر گئی۔ ایسی اطاعت اور فرما برداری آپ نے اللہ کے رسول کی کہ آپ کی زندگی بھی اب امت کے لوگوں کے لیے نمونہ عمل بن گئی ہے۔ کیسی زندگی ہے! آپ نے تو دیکھا ہے، سنا ہے کہ 24 گھنٹے لنگر جاری ہے۔ پانی پت سے جب قحط سالی پیدا ہو جائے، قحط پڑ جائے پانی پت میں، تو وہاں سے لوگ اگر کسی کھانے کی امید میں چلتے ہیں تو بستی غیاث پور کی طرف آتے ہیں۔ اس بستی کا نام پہلے بستی غیاث پور تھا، کہ اگر کہیں کھانا نہ ملے تو محبوب الہی کے یہاں کھانا ملے گا۔ یہ رونقیں آپ دیکھ رہے ہیں، ہزاروں لوگ بغیر کسی تفریق کے، بغیر آدھار کارڈ دیکھے ہوئے، بغیر نام و پتہ پوچھے ہوئے، اجنبی جان کے، بدایوں کے ایک شاعر کا شعر یاد آیا کہ اجنبی جان کے کیوں نام و پتہ پوچھتے ہو، اجنبی جان کے کیوں نام و پتہ پوچھتے ہو، بھائی ہم بھی اسی بستی کے نکالے ہوئے ہیں۔ یہ جو زنجیر سفر شوق میں ڈالے، ہم یہ زنجیر سفر شوق میں ڈالے ہوئے ہیں، ورنہ یہ انجم و آفاق کھنگالے ہوئے ہیں۔ آخری شعر اور سن لو کہ ہم نے کیا کیا تمہیں چاہا، یہ انہیں کیا معلوم، ہم نے کیا کیا تمہیں چاہا، یہ انہیں کیا معلوم، لوگ ابھی کل سے تیرے چاہنے والے ہوئے ہیں، لوگ ابھی کل سے تیرے چاہنے والے ہوئے ہیں۔ تو بستی میں آ کر نام و پتہ تو پوچھا نہیں جاتا تھا، کھانے کے لیے ایسا لنگر۔ بادشاہ وقت اگر یہ آرڈر پاس کر دے کہ محبوب الہی کے لنگر کھانے میں کوئی تیل نہ دے، کوئی غلہ نہ دے، اس کے باوجود بھی لنگر چلتا رہتا۔ دنیا زمانے سے فتوحات آ رہی ہیں، نذرانے آتے تھے، مگر سارے نذرانے مغرب تک خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ایسا دربار، مگر آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس محبوب الہی کے لنگر کا عالم یہ ہو کہ جب کہیں کھانا نہ ملے تو محبوب الہی کے یہاں کھانا ملتا ہے۔ اس محبوب الہی کا بچپن کس حالت میں گزرا ہے، کس حالت میں بچپن گزرا ہے۔ 4 یا 5 سال کے ہیں، سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا، یتیم ہو گئے۔ والدہ گھر میں موجود ہیں، سود کاٹ رہی ہیں، اس کو فروخت کرتی ہیں، کچھ پیسے آ جاتے ہیں، اس سے گھر کا خرچ چلتا ہے۔ جبکہ آپ کے والد بدایوں کی شاہی جامع مسجد کے پہلے خطیب و امام، شمس الدین التمش کی صوبے کے، بدایوں صوبہ تھا اس زمانے میں، جامع مسجد، شاہی جامع مسجد کے خطیب و امام، دلی کی جامع مسجد سے کئی سو سال پرانی ہو۔ مگر جب سایہ اٹھا حالت بدلی۔ اب جو معاملات پہلے تھے وہ اب نہیں رہے، اور خودداری کا عالم یہ کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ محنت کرتی ہیں والدہ، محنت کر رہی ہیں، پردے دار ہیں، عبادت گزار ہیں، تقوی شعار ہیں، سود کاٹ رہی ہیں، اس کو فروخت کرتی ہیں تو گھر میں خرچ چلتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ سود نہیں ہو پاتا تھا، نہیں بک پایا، تیار نہیں ہو پایا، تو پیسے نہیں آئے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ، 6-7 سال کا بچہ مدرسے سے پڑھ کے لوٹ رہا ہے، پڑھ کر لوٹ رہا ہے، گھر پہ آتا ہے، کھانا مانگتا ہے۔ یہ وہ لڑکا ہے کہ مشیت کا ارادہ یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں جب دنیا میں کہیں کھانا نہیں ملے گا تو اس
اس کی درگاہ میں کھانا ملے گا. آج اس کے اپنے گھر میں کھانا نہیں. والدہ سے کھانا مانگتے ہیں. والدہ فرماتی ہیں بیٹا نظام الدین امروز ماں مہمان خدائیں. بیٹا نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. بس اتنا کہنا ہوتا تھا کہ وہ چھوٹا سا بچہ بھوک کی شدت کو بھول جاتا ہے, فرحت محسوس کرنے لگتا ہے. پھر کچھ دنوں سوت بکنے لگتا ہے. جب مسلسل کئی دن تک گھر میں کھانا فراہم رہتا ہے تو یہی بچہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ اماں کیا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا؟ ماں کہتی ہے بیٹا یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں کہ بہت دنوں سے اس نے ہمیں اپنا مہمان نہیں بنایا. جس بچے کے یہ آثار ہو, آپ ذرا سوچیں کہ فاقے کا انتظار کر رہا ہے بچہ کہ فاقہ ہوگا تو ماں کہے گی کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں. تو اس جملے میں جو لذت ملنے والی تھی وہ کھانے میں لذت نہیں مل رہی تھی. کس طرح اپنی یتیمی کے دن کاٹے, کس طرح اپنے گھر کا ماحول رکھا. بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں. حضرت نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ابتدائی تعلیم تو گھر ہی میں ہو گئی, محلے میں ہو گئی, حفظ کے لیے جب پہنچے تو حضرت شادی مقری ایک قاری تھے بدایوں کے, ان کے بارے میں خود محبوب الہی فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد کی درسگاہ کی برکت یہ تھی کہ جو بچہ ایک سبق پڑھ لیتا تھا وہ پورا حافظ ہو کے چھوٹتا تھا. جس بچے نے ان کے سامنے ایک سبق پڑھ لیا حفظ کا تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے پورا کلام پاک حفظ کرا دیتا تھا. ان کے پاس حفظ ہو گیا. حضرت علاء الدین اصولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم دین بدایوں, آپ کے پاس پھر تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا حفظ کے بعد. آپ سوچ رہے ہوں گے آج جس کتاب کو ہم دوسری اور تیسری جماعت میں پڑھتے ہیں قدوری, اس کتاب کو جب پڑھا دیا استاد نے تو کہا بیٹا اب تمہاری دستار بندی ہوگی, تم ہو گئے فارغ, اب اپنے لیے ایک دستار کا انتظام کرو, دستار جو سر پہ لپیٹی جائے گی. وہ بچہ گھر پر آ کر اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ دستار کے بارے میں استاد نے کہا ہے. گھر میں دستار خریدنے کے پیسے نہیں تھے. آج تو مدرسے کی طرف سے دستار باندھی جاتی ہے, پہلے بچے اپنی دستار خود لایا کرتے تھے. والدہ نے سوت کاتا, اس کے ذریعے ایک دستار کا انتظام کیا اور کچھ پیسے بھی دیے کہ بیٹا نظر پیش کر دینا. اب یہ دستار لے کر اپنے استاد کے پاس پہنچے تو استاد نے بدایوں کے ایک اور درویش کو بلایا. حضرت علی مولا ان کا نام تھا, وہ درویش تھے, ملنگ تھے. علی مولا, وہ کہتے رہتے تھے دن بھر علی مولا علی مولا, تو ان کا نام علی مولا تھا. ان کو بلایا اور کہا کہ حضور اس کی سر پر دستار لپیٹ دیجیے. تو ایک سرا دستار کا, ایک سرا حضرت علی مولا کے ہاتھ میں, دوسرا علاء الدین اصولی کے ہاتھ میں, بیچ میں مولانا نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی. اب ذرا سوچیں کہ جس کی دستار بندی کرنے والے ایسے لوگ ہوں, اس بچے کے مقدر کا عالم کیا ہو. دستار بندی کی, جیسے ہی دستار ہوئی حضرت خواجہ نظام الدین قدموں میں گر کر قدم بوسی کر رہے ہیں. استاد کی قدم بوسی کی, وہ جو درویش تھے علی مولا ان کی قدم بوسی کی. انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کر اپنی زبان میں ایک جملہ کہا. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لڑکا بہت بڑا ہونے والا ہے, بہت بڑا آدمی ہوگا. علامہ علاء الدین اصولی کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے کیسے کہہ دیا بڑا آدمی ہوگا؟ کہا کہ جس کے سر پہ دستار رکھی جائے اور وہ قدم بوسی کو جھک جائے وہ بڑا آدمی ہوا کرتا ہے. تو اس طرح آپ کی تربیت اور تعلیم ہوئی. اس کے بعد بدایوں میں آپ جلوہ فگن رہے. 16-17 سال کی عمر میں مزید تعلیم کے لیے دہلی تشریف لائے, اپنی والدہ کے ساتھ آ گئے, اپنی ہمشیرہ کو لے کر, بھانجے کو لے کر. یہاں تعلیم کا سلسلہ چلا.
تاریخ ہے. پھر بابا صاحب کی بارگاہ میں اشتیاق تو تھا, اور آپ ذرا سوچیں حضرت محبوب الہی کے دل میں بابا فرید گنج شکر سے ملاقات کا جو اشتیاق تھا, ان کی کسی کتاب کو پڑھ کے نہیں تھا, ان کے کسی خلیفہ سے مل کر نہیں تھا, ان کے کسی شاگرد سے مل کر نہیں تھا, بلکہ آپ کے آستانے کا ایک قوال بنا یوں آ گیا تھا. اس نے کچھ سنایا, اس کے زبانی آپ نے جو حالات سنے, بس بچپن سے آپ کا دل بابا صاحب کی طرف متوجہ ہو گیا. بابا صاحب کے پاس پہنچے, مرید ہوئے, خلافت ملی, تعلیم ہوئی, تربیت ہوئی, کیا کیا نہیں سکھایا. آپ ذرا سوچیں, جب بابا صاحب کی خدمت میں محبوب الہی تھے تو ایک جوگی آ گیا. کون آیا؟ جیم سے, یہ سے نہیں, جوگی آیا. اب آستانوں میں تو سب کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں. ایک سے ایک ملنگ کلاکار آتا ہے. ہمارے ماہرہ شریف میں حضور شمس ماہرہ کے آستانے پر ایک سے ایک فقیر ملنگ. کوئی ایک صاحب آئے, حضرت سیدنا آل رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حضرت صاحب کے پاس ایک شیشی لے کر آیا. بابا کہا, گرو جی تمہاری حالت دیکھی, چٹائی پہ بیٹھے ہو, چھت پہ ٹپک رہی ہے, چھپر ٹھیک نہیں ہے, بوسیدہ دیواریں ہو گئی ہیں. یہ شیشی پیش کر دی کہ یہ کیمیا ہے, اسے سونا بنا لیجیے. آپ نے لے کے رکھی. وہ بابا بھی چلا گیا. بہت دنوں کے بعد لوٹ پھر کے آیا اس امید پہ کہ اب اونچے اونچے محل بن گئے ہوں گے, چوڑی چوڑی دیواریں ہوں گی اور ریل پیل مچی ہوگی دولت کی. آگے دیکھا کہ پھر وہی ٹوٹی چٹائی, وہی بوسیدہ در و دیوار. ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بابا وہ میں جو دکشنا دے گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ فرمایا کنویں میں جا کر دیکھ لو. جو کنواں تھا اس میں جا کر دیکھو. کنویں میں اس نے جھانکا تو دیکھا کہ ہزاروں لاکھوں بیل, اور ان بیلوں کے اوپر ویسے ہی ہزاروں لاکھوں شیشیاں لدی ہوئی ہیں. فرمایا حضرت صاحب نے کہ یہ دولت ہم کنویں میں ڈال دیتے ہیں, ہمارے آستانے میں اس دولت کی ضرورت نہیں. تو خانقاہوں میں تو سبھی آتے ہیں, بڑے بڑے کلاکار, جادوگر, ڈھونگی, سچے پکے, عالم فاضل جاہل, سب سمجھ میں آئی. تو خانقاہ کا دروازہ, دیکھو خانقاہ کے جو دروازے ہوتے ہیں اس میں کبھی تالے نہیں پڑتے تھے. اب لوگوں نے چوری ووری شروع کر دی تو مجبوراً ڈالنا پڑا ہے. اور سب سے بڑی خطرہ تو یہ کہ کوئی کچھ رکھ نہ جائے رات کو, بجائے چرا لے تو بہتر ہے چرا کے لے جاؤ, وہ کچھ رکھ گیا تو دشواری ہو جاتی. تو وہ جوگی آ گیا. اب وہاں چونکہ محبوب الہی خانقاہ میں تربیت میں تھے, تو آپ نے بھائی خانقاہ میں جو بھی آتا ہے اس کو کھانا پینا یہ سب, کہاں لیٹو گے کہاں بیٹھو گے, انتظام میں لگتے لوگ. جیسے یہاں طلبہ, مدرسے کے طلبہ لگے ہوئے منتظمین, تو حضور محبوب الہی اس کے انتظام میں کہ بھئی یہاں لیٹو, یہ کھا لو. رات کو عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہوئے تو خیور گیری کو گئے, کھانا وانا کھایا نہیں کھایا اس بابا نے, بیٹھ گئے. اس کے بعد وہ اپنی لنترانی ہانکتا رہا, بڑی لمبی لمبی. اس نے ایک نسخہ بتایا. اس نے کہا کہ فلاں فلاں چاند کی تاریخ کو اور اتنے بج کر اتنے منٹ پر اگر میاں بیوی ملے تو پھر لڑکا پیدا ہوگا شرطیہ. کلاکار آدمی تھا. محبوب الہی نے کہا اچھا رک جاؤ میں ذرا لکھ لوں اس کی. آپ نے لکھ لیا, یاد کر لیا, اس کو خوب محفوظ کر لیا ذہن میں. اب وہ چلا گیا. اب بابا صاحب کے پاس حاضر ہوئے, دریافت کیا کہ بھئی جو روٹین ہوتا ہے مشائخین کا, کون آیا تھا کون گیا. بتایا کہ وہ آیا تھا جوگی, اور حضور وہ ایک نسخہ بتا گیا ہے کہ شرطیہ لڑکا پیدا ہوگا. بابا صاحب نے فرمایا بیٹا نظام الدین تمہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور پھر ہوا یہی, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے شادی ہی نہیں کی, اس نسخے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. کیسی کیسی تربیت. تو محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ایک نمونہ عمل ہے. اگر ہم اس کو اپنی نظروں میں اتار لیں تو پھر ہمارے مشکلات کے دن ہوں تو ہم گزار سکتے ہیں, اچھے دن ہوں تو ہم گزار سکتے ہیں, کوئی پریشانی اور آزمائش آ جائے تب بھی ہم گزار سکتے ہیں, اور اگر چاروں طرف ہماری شہرت ہو تب بھی گزار سکتے ہیں. کیا کیا مصائب نہیں آئے آپ کے حالات پر. آپ کی درگاہ, آپ کا آستانہ, آپ کی مجلس, آپ کا دربار ایسا دربار تھا. مشائخین نے, اولیاء نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ کے دربار میں تاجر بھی آتے تھے, مورخین بھی آتے تھے, علماء بھی آتے تھے, عوام بھی آتی تھی, اور بڑھتا چلوں شرابی بھی آتے تھے, جواری بھی آتے تھے, فاقہ کش بھی آتے تھے,
مالدار بھی آتے تھے، ہر طرح کا آدمی آپ کے پاس آتا تھا، اور جس کو جو ضرورت ہوتی تھی آپ کی بارگاہ سے حاصل کرتا تھا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شرابی آتا تھا تو اس کو شراب مل جاتی تھی۔ شرابی اگر خانقاہ میں آ رہا ہے تو اس کی ضرورت یہ ہے کہ شراب چھڑا دی جائے، یہی ضرورت ہے نا، بھوکا آ رہا ہے تو بھوک مٹا دی جائے۔ تو شرابی اگر خانقاہ میں آتا ہے تو اس کی ضرورت یہ ہے کہ فوراً اس کی شراب چھڑواؤ، اس کو پرہیزگار کرو۔ اگر کفر اور شرک والا دل لے کر کوئی آئے تو اس کی ضرورت یہ ہے کہ کفر اور شرک کو اس کے دل سے نکال کر ایمان اور طہارت سے اس کا دل منور کر دیا جائے۔ تو حضور محبوب الہی کا آستانہ، مرجع خلائق، آپ کے احوال، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کبھی کسی بادشاہ کی حاضری نہیں کی، کبھی کسی کی حاضری نہیں، کبھی دربار میں تشریف نہیں لے گئے دعائیں دینے کے لیے یا ملاقات کے لیے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بس ایک بار کہ بادشاہ کے پاس پہنچے، وہ بھی ایک مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے، ایک شرعی مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے، فقہی مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے، کبھی کسی دربار میں نہیں گئے۔ بادشاہوں کا تو مزاج آپ جانتے ہی، عجیب و غریب ہوتا ہے۔ وہ آرڈر دیتے وقت یہ تھوڑی سوچتا ہے کہ یہ اپلائی بھی ہو سکے گا کہ نہیں، وہ تو بادشاہ ہے۔ بادشاہ نے آرڈر کر دیا کہ چاند کی 29 تاریخ کو حضور محبوب الہی میرے دربار میں آ کر مجھے دعا دیں۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ بادشاہوں کے دربار میں نہیں جاتے تھے، مگر بادشاہ کا آرڈر تھا۔ اب جو خانقاہ میں منتظمین تھے انہوں نے یاد دلایا کہ حضور کل 29 تاریخ ہے۔ آپ نے فرمایا فقیر تو نہیں جائے گا۔ 29 تاریخ آ گئی، گھوڑا تیار کر لیا گیا کہ حضور تشریف لے جائیں۔ آپ کہا میں تو نہیں جاؤں گا، نہیں گئے۔ رات ہو گئی، اب لوگ ڈرے کہ صبح جب بادشاہ بیدار ہوگا، تخت پہ جلوہ گر ہوگا تو پتہ نہیں کیسا آرڈر پیش کر دے، کیا حکم نافذ فرما دے۔ صبح ہوئی تو یہ خبر آئی کہ اس بادشاہ کو رات میں سوتے ہوئے بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر دیے اس کے غلام نے، اور ایک اس طرف پھینک دیا کھڑکی سے، ایک اس طرف پھینک دیا۔ ختم ہو گئی بات۔ محبوب الہی تک خبر آئی، آپ مسکرائے، فرمایا ابا شیر پنجہ کر دو دیدی سزائے خیش۔ ہے بکری کونے میں کھڑی تھی، کھڑی رہتی، شیر سے پنجہ لڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ شیر سے پنجہ لڑایا اور دیکھ لیا اپنا انجام۔ یہ وہ اللہ کے دوست اور مقرب بندے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھا لے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر یہ خدا کی قسم کھا دے کسی بات پر تو اللہ وہ کام کر دیتا۔ مولا علی مشکل کشا سے لوگوں نے کہا کہ شام والوں پر لعنت کر دیں، آپ بد دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اہل شام کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے حضور کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہاں سے اولیاء اور صوفیاء اور اہل اللہ یہاں سے اٹھیں گے، اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے وجود کی برکت سے اللہ بارش فرمائے گا، جن کی برکت سے بلائیں اٹھا لی جائیں گی۔ یہ وہ اللہ کے دوست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہوشیار، خبردار، متوجہ، بے شک اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوتا، اور ان کو کوئی رنج و ملال نہیں ہوتا، نہ کوئی خوف ہوگا نہ ملال ہوگا۔ محبوب الہی کی زندگی میں اس آیت کریمہ کی اگر تفسیر ہم دیکھ رہے ہیں تو پتا چل رہا ہے کہ بچپن کا عالم ہے، افلاس کا خوف نہیں ہے، فاقے کا خوف نہیں ہے، گھر کے خرچ کا خوف نہیں ہے، کسی اور چیز کا خوف نہیں ہے۔ اور جب آپ سے یہ سب چیزیں لوگ، آپ بادشاہ آپ کے خلاف آرڈر کر رہا ہے تو کوئی رنج بھی نہیں ہے۔ کوئی آزمائش ہو، بستی غیاث پور میں ایک مرتبہ آگ لگ گئی، یہ بات جوامع الکلم میں حضرت بندہ نواز گیسو دراز نے لکھی۔ بستی غیاث پور میں جب آگ لگ گئی، بستی میں گھر جل گئے، یہ خبر حضور محبوب الہی تک آئی۔ آپ ننگے سر ننگے پاؤں اپنی خانقاہ کی چھت پر تشریف لے گئے، دھوپ میں کھڑے ہو گئے، بہت دیر تک کھڑے رہے۔ میں نے عرض کیا حضور گرمی بہت شدید ہے، آپ نیچے تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ گرمی اس گرمی سے زیادہ ہے جو اللہ کے بندوں کے گھر میں آگ لگ گئی تھی، سب سامان جل گیا ان کا، اس سے زیادہ تپش ہے کیا یہاں پر؟ اور جب آپ نیچے تشریف لائے تو حکم دیا اپنے مریدوں کو۔ آپ ذرا سوچیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ محبوب الہی کا راستہ کیا تھا؟ حکم دیا کہ ہر گھر میں 2 وقت کا کھانا پکا ہوا بھیجو،
ہر گھر میں 2 گھڑے میٹھے پانی کے بھر کے بھیجو، اور ہر گھر میں ایک وزن بتایا، اتنی چاندی دو تاکہ وہ اپنا گھر دوبارہ تیار کر لیں۔ یہ محبوب الہی کی زندگی ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت حضور تاجدار اہل سنت فخر قادریت محبوب غوث اعظم حضرت مولانا شاہ عبد الحمید محمد سالم قادری نور اللہ مرقدہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ محبوب الہی نام لے تو نام لیتے ہی ایک لطف آ جاتا ہے، سے زبان میں نام آئے تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا تعلق ہوتا ہے۔ محبوب الہی سے وہ رشتہ عقیدت و محبت کے صرف نام لو تو لطف آ جائے، اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ محبوب الہی کا تو عالم یہ تھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہو گئے، رونے لگے۔ لوگوں کا حضور آپ کیوں اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری کیوں ہیں؟ فرمایا سامنے سے کتا گزر رہا ہے، اس کی شکل بابا صاحب کی گلی کے کتے جیسی ہے۔ آپ صرف تعلق کا عالم دیکھو، اس کتے کی شکل دیکھتے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ادب میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اس پر کہیں آس پڑوس سے فتویٰ لے آؤ، تم آس پاس سے کہیں سے، لوگ کہیں گے بتائیے کتے کی تعظیم کرا رہے، تم ہمیں رسول کی تعظیم سے روک رہے تھے۔ یہاں تو اپنے مرشد کے گلی کے کتے کا عالم یہ تھا۔ یہ سب روحانیت کی اور لگاؤ اور دل کی باتیں ہیں، یہ بحث و مباحثے سے حل نہیں ہوتی۔ یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جب حضرت خواجہ فخر سے یہ کہا کہ حضرت خواجہ حسن بصری کی ملاقات مولا علی سے ثابت نہیں، اس بات پر ایک گفتگو ٹھن گئی۔ اب پتہ نہیں نتیجہ کیا نکلا اس مناظرے کا، مجھے نہیں معلوم، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ اس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت خواجہ فخر نے حضرت شاہ ولی اللہ کو اسی سلسلے کی اجازت و خلافت سے نوازا۔ تو یہ بات بحثوں سے طے نہیں ہوتی، یہ بات تو نظروں سے اور نگاہوں سے طے ہوتی ہے۔ جس کے دل پہ پڑ جائے نظر، امیر خسرو کے دل پر پڑ گئی تھی، راستے میں ایک شخص گزر رہا تھا، آپ بے چین ہو گئے کہ میرے یہ تو محبوب الہی کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، کہاں ہے میرے سرکار؟ قافلے والوں نے کہا تمہارے سرکار یہاں نہیں، کہ نہیں ہو نہیں سکتا، تلاش کرو۔ سوال کیا تو پتا چلا کہ ایک کسان کی گدڑی میں آپ کی دونوں نالین بندھی ہوئی، محبوب الہی کی 2 چپلیں اپنی گدڑی میں باندھ کر لے جا رہا ہے، اور آیا تھا اس لیے کہ بیٹی کی شادی ہے، انتظام نہیں ہے، حضور کو انتظام ہو جائے۔ حضرت نے بھی کوئی سونا نہیں دیا، کہا میری چپلیں لے جاؤ۔ راستے میں امیر خسرو کیونکہ بادشاہ کے سفر کے ساتھ جایا کرتے لشکر کے ساتھ، مٹبھیڑ ہو گئی، خوشبو آنے لگی ان چپلوں سے، نالین سے۔ کہا کہ بھئی کہاں ہیں یہ چپلیں، لاؤ مجھے دے دو، کتنے میں دو گے؟ 1,00,000 سکوں میں طے ہوئی بات، اور وہ چپلیں آپ نے خرید کے اپنے سر پہ رکھ لی۔ تو اب یہ تو کسی دلیل سے ثابت ہونے سے رہا کہ چپلیں مرشد کی ایسا خریدنی چاہیے، یہ تو ایک محبت کی بات ہے بھائی۔ اور جس کا دل صاف ہوتا ہے، جس کے دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے، جب شریعت کے ظاہری احکامات کی پابندی مکمل طور پر ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ مقام شروع ہوتا ہے۔ نماز قضا کر کے کسی کو یہ مقام نہیں ملے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ کر یہ مقام کسی کو نہیں ملے گا۔